وہ اوقات جن میں نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے، اس حوالے سے دو اوقات ہیں۔ ایک وہ وقت ہے کہ جس میں نہ ہم قضا نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس میں نوافل ادا کر سکتے ہیں، جبکہ 4 ایسے وقت ہیں 24 گھنٹوں میں جن میں ہم قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 2 طرح کے وقت ہیں۔ سب سے پہلے وہ 3 اوقات جن میں نہ ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا وقت طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، جب سورج نکلتا ہے طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک نہ ہم کوئی نفل اس میں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی قضا نماز ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، نصف النہار کے وقت، جب سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر آ کر رک جاتا ہے، جب تک سورج ڈھلتا نہیں ہے، ظہر کا وقت جب تک شروع نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ ہم کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، سورج غروب ہونے میں جب 20 منٹ رہ جائیں، مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے میں جب 20 منٹ رہ جائیں تو ان 20 منٹوں میں نہ ہم کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس دن کی عصر کی نماز ادا نہیں کی تو عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں ان 20 منٹوں میں بھی، لیکن کوئی قضا یا نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی تاخیر کرنا اس دن کی عصر نماز میں یہ مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اب یہ وہ 3 اوقات تھے جن میں نہ ہم قضا پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اب آگے 4 ایسے اوقات ہیں جن میں ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلا وقت فجر کے وقت کے شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اب جب فجر کا وقت ہمارا شروع ہوا، جب اذان ہوئی، اب اذان سے لے کر جب تک سورج نہیں نکلتا، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں جو ہم نے ابھی پڑھ لی ہیں، فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ ہم کوئی نفل ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو اس بندے کی جو زندگی میں پیچھے قضا نمازیں ہو چکی ہیں، بندہ قضا کر سکتا ہے اس فجر کے پورے وقت میں، لیکن اگر نفل پڑھے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، عصر کے فرض پڑھنے سے لے کر غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنے وقت میں بندہ نفل نہیں پڑھ سکتا۔ جب ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ پھر جب 20 منٹ رہ جائیں گے تو پھر اس میں ہم قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3، سورج جب غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد سے نماز مغرب سے پہلے، سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب کوئی بندہ مغرب کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ وہ قضا نماز کوئی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تک اگر کوئی بندہ قضا نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، لیکن نفل پڑھے گا تو نفل اس کے نہیں ہونے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب کی نماز ادا کرے۔ سورج جو ہی غروب ہوا، اذان ہوئی، مغرب کی بندہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ پہلے کوئی قضا نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس بندے کی قضا نماز ہو جائے گی، لیکن نفل اگر پڑھے تو نفل نہیں ہونے۔ نمبر 4، جماعت کے لیے جب اقامت کہہ دی گئی، کوئی بھی نماز ہے، نماز جماعت کے لیے مؤذن نے اقامت کہی، اب کوئی بندہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا، قضا نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اقامت سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک اگر کوئی بندہ قضا نماز پڑھتا ہے تو قضا نماز ہو جائے گی، نفل پڑھے گا تو نفل نہیں ہونے۔ جب بندہ قضا نماز پڑھے گا، دوسری جانب اس بندے کی اس دن کی جماعت رہ جائے گی، بعد میں وہ بندہ چاہے نماز پڑھ بھی لے، نماز ادا ہو جائے گی،
لیکن جماعت چھوڑنے کا اس بندے کو گناہ ہونا ہے، کیونکہ اس بندے نے جماعت کو ترک کیا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اقامت سے لے کر جماعت کے اختتام تک کوئی بندہ قضا نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ یہ 4 وہ اوقات تھے کہ جن میں قضا نماز پڑھنا یہ درست ہے، لیکن نوافل پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ، اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آیا تو اس نے دیکھا کہ جی فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب آیا کہ وہ بندہ فجر کی سنتیں ادا کرے گا یا جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے گا؟ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ جی فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب اس بندے کو پتہ ہے کہ میں سنتیں ادا کروں گا، سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا، اگرچہ آخری تشہد ہی میں ملے، تو اس بندے پر لازم ہے کہ پہلے فجر کی 2 سنتیں ادا کرے، اس کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ جی امام صاحب پہلے ہی دوسری رکعت میں ہیں یا دوسری رکعت کے تشہد میں پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس سے یہ خوف ہے کہ اگر میں سنتیں ادا کرتا ہوں تو امام صاحب نے سلام پھیر دینا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ بندہ سنتیں ادا نہ کرے، امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے۔ یہ صرف فجر کی سنتوں کا حکم ہے۔ لیکن اگر ظہر کی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پہلی 4 سنتیں اگرچہ مؤکدہ ہیں، فجر کی بھی پہلی 2 مؤکدہ ہیں، ظہر کی بھی پہلی 2 مؤکدہ ہیں، لیکن اگر بندہ ظہر کے وقت آیا، امام صاحب نے جماعت کھڑی کی ہوئی ہے، اب اس بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پہلے 4 سنتیں پڑھے پھر امام کے ساتھ ملے۔ یہ حکم صرف فجر کی نماز کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں، اگرچہ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں لیکن یہ واجب کے قریب ہے، اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ اگر امام صاحب جماعت میں ہو، کوئی بندہ باہر سے آئے تو وہ پہلے فجر کی سنتیں ادا کرے، اس کے بعد وہ بندہ امام کے ساتھ شریک ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اے صحابہ، فجر کی 2 سنتیں ادا کرو اگرچہ تمہیں گورے روند ڈالے۔ اے صحابہ، فجر کی پہلی 2 سنتیں ادا کرو اگرچہ تمہیں گورے روند ڈالیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جتنے مرضی سخت حالات ہوں، فجر کی پہلی 2 سنتیں چھوڑنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، فجر کی پہلی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، فرمایا سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اس قدر پہلی 2 سنتوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور کثیر صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ اگر مسجد میں تشریف لاتے، فجر کی جماعت شروع ہو چکی ہوتی تو پہلے فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اب اگر کسی شخص کی فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں، پھر اسے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہے، دوسری رکعت میں ہے امام صاحب، یا کسی وجہ سے بندے نے سنتیں ادا نہیں کی، تو پھر حکم یہ ہے کہ جب سورج نکل جائے، اس دن جب سورج طلوع ہو جائے اور 20 منٹ گزر جائیں، سورج کے طلوع ہونے سے 20 منٹ بعد سے لے کر نصف النہار تک اگر وہ بندہ فجر کی سنتیں ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔